ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو جتنا علم عطا کیا ہے، جتنی صلاحیت عطا کی ہے، اسی علم اور صلاحیت کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ کامیاب ہیں، آپ سمجھا سکیں گے، لوگ بھی مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اپنے علم اور اپنے ذہن کے دائرے سے آؤٹ ہو کر باہر جا کر اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو تب فساد شروع ہو جاتا ہے، لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، دنگے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو مناظرے کا ہیضہ ہے، کہتا ہے مناظرہ میں نے کرنا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تیرے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے، تیرے پاس کیا علم ہے، صلاحیت کیا ہے، مجھے دکھا تو صحیح۔ 0/0، کچھ بھی نہیں ہے صلاحیت، کچھ بھی نہیں آتا، اور شوق ہے مناظرہ کرنے کا، شوق ہے علمی بات کرنے کا۔ میرے پاس فون آ جاتا ہے، میں کبھی سویا پڑا ہوتا ہوں، فون آ جاتا ہے، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یار، وہ ایک بندے سے بات ہو گئی اس معاملے پہ، تو میں وہیں پہ بیٹھا ہوں، میں اوپن کر رہا ہوں آواز، آپ ذرا ان کو دلیل دے دیں۔ میں نے کہا دلیل ہے ہی نہیں، میں کیوں دوں دلیل، میں کیوں دوں؟ میں نے تجھے کہا تھا، سمجھایا ہے، جب تیرے پاس علم نہیں ہے تو کیوں جاتا ہے؟ کبھی فون آ جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب ذرا جلدی جلدی وہ حدیث بتائیے، اس بارے میں بھلا کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے یا نہیں ہے میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ کس نے تجھے اجازت دی ہے میرے مسلک کا وکیل بننے کی جب تجھے ٹکا نہیں آتا؟ ایک دفعہ میرے پاس آ گیا، مفتی صاحب اس بات کی دلیل دیجئے، میں نے فلاں کو دینا ہے۔ کل اس نے دلیل مانگی، مجھے پتہ نہیں تھا، بندے سارے کافی سارے جمع ہوئے ہوتے، اب میری عزت کا سوال ہے اور مسلک کی عزت کا سوال ہے، لہذا آپ دلیل دیجئے، میں نے اس کو جا کے دینا ہے۔ میں نے کہا جو تو نے کل اپنے مسلک کا مکالہ کیا ہے نا، وہ ہو گیا ہے، اب وہ بندے اکٹھے نہیں ہوں گے، تو چھوڑ دے، یہ ان کاموں کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے مفتی صاحب آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جب میں لوگوں کو حق بتانا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے حق کا، میرے پاس کیوں آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اچھا بات سن، میرے ساتھ تو مناظرہ کر کے بتا۔ کہتا کرو گے میرے ساتھ مناظرہ؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سنا دیں، مجھے بتائیں الحمدللہ رب العالمین کا جو ہم معنی کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ جو تمام تعریفیں کہہ رہے ہیں، حمد کا معنی تو تعریف ہوتا ہے، تو تمام تعریفیں کہاں سے آ گیا؟ اس کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا حالت تیری یہ ہے، فاتحہ کا ترجمہ تجھے نہیں آتا اور تو مسلکی اختلاف شروع کر دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک جماعت آئی ہے، زور کی نماز کے بعد تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد میرا ایک نمازی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی سارے نمازی بیٹھے، آج مفتی صاحب سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ اس نے کہا مفتی صاحب بتائیے، ایک بندہ اگر حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہوتا ہے تکبیر کے وقت، اس کے لیے یہ کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اچھا یہ ہے کہ شروع میں ہی کھڑا ہو جائے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اس نے بھی مستحب پہ عمل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ امیر صاحب اٹھے، میری نہ جان نہ پہچان، امیر صاحب اٹھے اور یوں ہاتھ مار کے زور سے کہا کہ مفتی صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ دکھا دیں، میں آپ کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ میں نے اس کو کہا آپ نے کنز الدقائق پڑھی ہے؟ کہہ رہا وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نام آپ سن رہے ہو؟ کہتا ہے میں تو خالی حافظ ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے مسلک بدنام ہوتا ہے۔